وہ ترینا صاحب ہے کمل لال خان کا سرور میر کے ساتھ، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ آیا. شاہ صاحب نے فرق شاہ صاحب نے بہت ہی عمدہ بات کی ہے کہ یہاں کچھ جو دوست آئے وہ ڈاکٹر صاحب کی جو جونیئر دوست آئے وہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی نظریاتی کلوننگ وہ نظر آئے، اس طرح سے وہ احساس وہ اسپرٹ ان میں دکھائی دی. اور ایک اور کامریڈ نے یہاں بات کی، وہ میں نے ڈاکٹر صاحب نے میری ملاقات کامریڈ زبیر رانا اور سعید قاضی مجھے لے کے گئے تھے ڈاکٹر صاحب، اور یہ فروری یہی دن تھے 92 برکت مارکیٹ میں ڈاکٹر صاحب کا فلیٹ تھا. اور اس میں کامریڈ سیٹھ پال جو وہ ان سے پرسوں بات ہوئی بیلجیم میں، وہ میں نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ وہ دوست بھی صاحب ڈاکٹر صاحب تھے، مجھے ڈپٹی امی بھی لگے، انہوں نے والدہ بھی ڈاکٹر صاحب کو بڑی کیئر انہوں نے زندگی کی تھی کامریڈ پال. تو میں اگر اپنی زندگی 33-34 سال ہو گئے تو میں جہاں بھی جاتا ہوں سینئر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں سینئر جرنلسٹ ہوں، لیکن خاور نہیں ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سے بھی وہاں سینئر ہیں. تو میں اگر اپنی زندگی میں دیکھوں کہ اب تک آج تک کیا محرومیاں زیادہ ہے اس سماج میں، لیکن کامیابی اور خوشی یہ ہے کہ ڈاکٹر لال خان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزری ہے، محفلیں ہوئی ہیں، نشستیں ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں زیادہ پال اور ڈاکٹر ہم بات کرتے تھے. میں جدوں دیکھتے سن کہ کلچرل گل آرٹس کی گل پھر تھوڑا زیادہ کرتے سن. عموماً ظاہر ہے ان کا جو وہ ان کا مضمون تھا وہ بہت ہی دقیق اور مشکل دنیا کا وہ سبجیکٹ ہے اکانومی، تو اس کو بھی دراصل ظاہری طور پہ ہم دوست لگتے تھے یا نظر آتے تھے، لیکن دراصل رشتہ تو یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر سے ہم سیکھ رہے تھے سب. اور ڈاکٹر شاید جیسے فرق بادشاہ صاحب نے کہا کہ وہ نیچر میں فطرت میں ایسی جو ہے روحیں اور پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ حالات سے بھی سیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس تو مجھے جو بھی آس پاس نظر آیا وہ دراصل اس کا طالب علم ہی نظر زیادہ دکھائی دیے. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ ہم گانا ڈاکٹر کو بڑا پسند تھا ساحل جہانوی کا، ایک راستہ ہے زندگی جو تھم گئے، تو کچھ بھی نہیں، اس کے جو انترے ہیں وہ بڑے میننگ فل ہیں اور پروگریسو ہیں. تو میں انڈیا جاتا رہتا تھا تو مجھے راجیش روشن ملے جو روشن کے بیٹے ہیں اور بہت ہی اعلیٰ اچھا پاپولر اور اچھا میوزک بنایا انہوں نے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان میں میرے میوزک کا فیڈ بیک کیا ہے، آپ مجھے فیڈ بیک دیں، آپ پترکار ہیں، جرنلسٹ ہیں. تو مجھے ڈاکٹر لال خان یاد آئے. میں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شاعر دماغ جو میوزک کو بھی بہت اچھا، اس کی گرامر تو وہ سیکھنے سے ہی آتی ہے، یاد کرنے سے آتی ہے، لیکن جمالیاتی طور پہ ڈاکٹر کو میوزک کا بھی بہت پتا تھا. اور میں نے انہیں کہا نام لے کے کہ ڈاکٹر لال خان آپ کا یہ گانا جو ہے وہ گاتے ہیں ہم سب، اور کوئی سنگر بھی اگر کوئی اویلیبل ہو، کوئی دوست احباب تو وہ سنتے ہیں. اور مجھے یہ میں نے فیل کیا ان کی ساری لائف میں کہ آرٹس میں بھی، فنون لطیفہ میں بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے جو انڈر ریٹڈ لوگ ہوتے تھے. کامریڈ سر بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہ جی فلانا انڈر ریٹڈ ہے، فلانا انڈر ریٹڈ ہے. یہ مجھے یاد آ رہا ہے ششی کپور اور امیتابھ بچن نے بہت سارا کام کیا ہے اکٹھے. تو جو میڈیا ہوتا ہے، میڈیا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے یہ کام آتا بھی ہوتا ہے. میڈیا میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں عادتاً بھی اور روٹی کی وجہ سے بھی میڈیا میں ہوتے ہیں، اور انہیں اپنے کام کی باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس میں جو پروفیشنل سچائی ہے وہ اس تہ تک نہیں پہنچتے. تو ڈاکٹر لال خان جو ہے وہ ان سچائیوں تک
پہنچتے تھے میں نے یہ دیکھا گرو دت کو بڑا وہ ویٹ دیتے تھے اور ششی کپور اور ان کی بات کر رہا تھا تو سارا میڈیا امیتابھ بچن کو بھی لکھ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. اور ڈاکٹر نے کہا بہت سال پہلے کہ ششی کپور دی ایکٹنگ بھی دیکھ رہا. تو جب وہ اس پہ غور کیا تو وہ ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے جو بتا رہے تھے جو ہمیں سکھا رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے.